یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، پروگرام امہات المومنین کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیغام آپ کے لیے منفرد اور مختلف پروگرام لے کے آتا ہے، اور بالخصوص یہ جو سیریز آپ دیکھ رہے ہیں جس کا آج آپ 10واں پروگرام انشاءاللہ دیکھیں گے، یہ اس حوالے سے اور اس لحاظ سے مختلف ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی زندگی کو، آپ ان کی سیرت و کردار کو، ان کے فضائل کو، ان کے محاسن کو، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو اس تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ بالخصوص ان مقدس ہستیوں کو ہم جب اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ کامل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، تو آپ کی ایک وہ زندگی ہے جس پر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ ایک ایک بات، آپ کی مسکراہٹ، آپ کے آنسو، آپ کے چہرے کے بدلتے ہوئے جو اثرات ہیں، تغیرات ہیں، یہ اور ایک ایک لفظ پر، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے، وہ جو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بھوک جو ہے اس کا بھی علاج کرنے نہیں جاتے تھے، کمانے نہیں جاتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر، اور آپ کی جو یونیورسٹی ہے یعنی صفہ، وہاں موجود رہتے ہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مجھ سے رہ نہ جائے، سننے سے میں قاصر نہ ہو جاؤں۔ جہاں اس طرح سے بڑی خیال رکھا جاتا ہے آپ کی ایک ایک بات کو، حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص جو ہیں وہ ایک ایک جملے کو نقل کرنے والے ہیں، وہیں ہم گھر کی زندگی کے بارے میں جب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے ہماری معززات مائیں، یہ امت کی مائیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، آپ کی تنہائی کی زندگی کو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور بات اس مرحلے میں داخل ہو چکی کہ سب سے پہلی زوجہ جس سے آپ ہمیشہ راضی رہے اور جن کو آپ نے ہمیشہ آئیڈیل جو ہے وہ ثابت کیا، ظاہر کیا، اور جن کی جدائی پر بھی آپ بعد میں موجود ہیں بیویاں، اور ایک سے زائد بیویاں موجود ہیں، پاک باز بھی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہیں، لیکن ہمیشہ آپ جب کبھی آپ دیدہ ہوتے ہیں تو اپنی پہلی بیوی کو یاد کر کے آپ دیدہ ہوتے ہیں۔ یہ کون تھیں جن کا تعارف آپ جو ہے وہ سن رہے ہیں؟ یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جو اس قدر عالی مرتبت ہیں، اور جنہوں نے خاص طور پر جہاں سے آج ہم شروع کریں گے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ہی یقین کیجئے جو گھرانہ سارے عرب میں محبوب تھا اس پر ابتلا بھی اسی طرح سے ساتھ ہی آتی ہے، امتحان بھی انتہا کا ہے، اور وہی گھرانہ جس کی طرف لوگوں کی نظریں محبت سے اٹھتی تھیں، اب وہ سارے معاشرے کی ایذا، سارے معاشرے کی طرف سے طوفان بدتمیزی، اور اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ مجھے میری بیٹیوں کے حوالے سے ایذا دی گئی، تکلیف دی گئی، بیٹیوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، بیوی کو تکلیف دی جا رہی ہے، اور بعد میں آگے جا کے ہم تفصیل میں ذکر کریں گے کہ جیسے وہ 3 سال جو محصور رہے وہ کیسا پریشان کن زمانہ تھا، لیکن ایک لفظ بھی شکوے کا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو یقیناً اس پورے معاشرے میں اشرافیہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور جنہوں نے کبھی کوئی مشکل حالات نہ دیکھے ہوں گے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ کس خوبصورت انداز میں دیا اور کس طرح سے صبر کر کے دکھایا اس نبی کو جس کو حکم دیا جا رہا ہے والی ربک فاصبر، اور جس کی طرف اشارہ حضرت ورقہ بن نوفل کر رہے ہیں کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالتی تو کاش میں زندہ ہوں اور میں اس وقت آپ کا ساتھ دیتا۔ تو یہ باتیں ہمارے سننے کے لائق ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد جناب پروفیسر محمد یحییٰ جلال پوری صاحب، آپ کے آنے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا حسن جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ آپ کا حسن نظر بھی ہے، میں یہی سننے کے لیے آپ سے یہ بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہیں، اور اصل میں تو برکت بھی جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر رکھے۔ جو تذکرہ ہے اس کی برکت ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے جو جہاں سے ہم نے گزشتہ پروگرام جہاں ختم ہوا کہ وہی کی آپ کیفیت بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا سے نیچے آتے ہیں اور پھر آ کے جس احساس ذمہ داری کی وجہ سے آپ کے یہ تاثرات اور ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے،
اور وہ جان کا خوف یقیناً اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے تھا، یا آپ جو ہیں وہ عالی حوصلہ ہیں، پہلے سے عالی حوصلہ ہیں آپ نے، تو آپ کی زندگی ہی مشکلات سے شروع ہوتی ہے، باپ موجود نہیں ہے، پھر ماں جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہیں، دادا رخصت ہو جاتا ہے، تو آپ کی زندگی ہی صبر سے جو ہے وہ معمور ہے اور اسی سے عبارت ہے۔ تو خاص طور پر یہ جو الفاظ سیدہ کے تھے جن کو آپ نے ذکر کیا گزشتہ پروگرام میں کہ وہ آپ کی خوبیاں بیان کر رہی ہیں، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثرات اس حوالے سے وہ تسلی تشفی کے الفاظ ہمیشہ آپ نے یاد رکھے۔ تو یہاں سے ہی ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ آخر میں جو بات ارشاد فرما رہے تھے، کس طرح سے آپ ایک تو سچ کہنے والے ہیں، آپ مال جو ہے صلہ رحمی پہ خرچ کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو نہیں کماتے ان کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آخری جو بات آپ نے فرمائی کہ آپ امانتیں ادا کرنے والے ہیں۔ میں یہ امانت کا حصہ خاص طور پر یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی امانت اللہ نے آپ کے ذمہ لگا دی، اور اس امانت کی ادائیگی میں جب تک گھر والے ساتھ نہ دیں یہ بات بہت مشکل تھی۔ اس پر ارشاد فرمائیے کہ وحی کی ذمہ داریاں اور نبوت کی کار نبوت جو ہے، اس میں سیدہ خدیجہ کا کیا کردار رہا؟ دیکھیے، دو باتیں پہلے میں عرض کر لوں۔ جی جی ارشاد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ نے جس طرح سے تسلی دی ہے اور جس طرح سے آپ کے ان صفات کو گنوایا ہے، ان آپ کی صفات کو، کہ جو کامیابی کی بنیاد ہے، خصوصاً ایسے کسی عظیم مشن کے حوالے سے جو اللہ کی طرف سے آیا ہو، اس کے لیے کامیابی کی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، جیسے آپ نے بھی کہا تھا پچھلے پروگرام کے آخر میں، کہ خاتون جو ہے گھر کی بیوی، اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سامنے رکھے اور اس نمونے کو اپنائے۔ میں صرف یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دونوں کا فرض ہے، ازواج کا، زوج کا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی یقیناً اسی طرح کا۔ حضرت خدیجہ کی تسلی، ان کے ہر کام میں اپریسیشن بھی، اس کا تذکرہ بھی، یہ سارا کچھ آپ کا بھی حصہ تھا۔ پھر اس مرحلے پہ یہاں میں ذکر کر دوں کہ مدینہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے گھر میں کھانا پک رہا ہے تو آپ سہیلیاں جو ہیں وہ خدیجہ کی ان کو بھجوا رہے ہیں۔ وہ تو نہیں ہے خود، لیکن ان کی سہیلیاں ہیں تو ان کے ساتھ بھی تو یہ پتہ یہاں سے چلتا ہے کہ ادھر سے بھی یہی تعلق تھا۔ تھا۔ اب سیدہ خدیجہ نے گواہی دے دی، یہ گواہی بھی ہے جو انہوں نے دی ہے، اور قسم بھی کھائی ہے اس گواہی پہ کہ ناکامی نہیں ہو سکتی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اور سیدہ خدیجہ نے مزید ایک اور گواہ بھی ڈھونڈ لیا، اور اس لیے کہ مکمل تسلی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ گواہ ڈھونڈا جو مکے میں سب سے زیادہ مناسب تھا اس کام کے لیے، گواہی دینے کے لیے، اور وہ جناب ورقہ بن نوفل تھے۔ ایک انتہائی پڑھا لکھا شخص، پڑھا لکھا ہے، وہ عابد و زاہد ہے، جو عبادت اس گزار وقت ہے۔ تک جو کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی موجود ہیں، انجیل اور تورات، اس کا عالم بھی ہے، ان کو لکھتا بھی ہے، عربی میں لکھتا ہے، یعنی ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے عابد زاہد بھی ہے، سلیم الفطرت بھی ہے، نیک بھی ہے۔ یہ جو رشتے کے حوالے سے یہاں کوئی کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ حضرت سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں یا چچا ہیں، اس کی کوئی وضاحت ہو سکتی ہے؟ دونوں باتیں روایات میں کہی گئی ہیں کہ رشتے میں چچا بنتے ہیں، لیکن سیدہ نے ان کو یبن عم بھی کہا ہے، اس حوالے سے بھی کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا ہے کہ اسما من ابن امک۔ ٹھیک، اچھا، تو بہرحال یہ دونوں صورتوں سے، لیکن وہ ایک رشتہ ہے۔ ٹھیک۔ اور کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات میسرہ وغیرہ سے سنی تھی، تو اس وقت بھی شیئر کیا تھا اپنی کیفیتوں کو حضرت ورقہ سے، اور ورقہ نے یہ ساری سن کے کہا تھا کہ انہو نبی ہذہ الامہ، اللہ آخری امت کے نبی یہی ہے، اس کو بھی یقین تھا۔ اللہ۔ تو سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی تاکہ ایک اور گواہی مل جائے۔ صحیح، گواہی ہے یہ، اور گواہی دینے والوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا فخر ہے کہ انہوں نے سچائی کی سب سے پہلے گواہیاں دی ہیں۔ ٹھیک۔ تو پوچھتے ہیں ورقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے ہیں تو ورقہ بن نوفل سیدھی سادھی بات کر رہے ہیں، دو چیزوں پہ مشتمل ہے ان کی گفتگو۔ پہلی بات تو یہ انہوں نے کہی، پہچان لیا کہ یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا اور حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آیا، اور آپ نے کیونکہ وہ سابقہ کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ عالم تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ وہی ہے، انہوں نے یہ بتا دیا، اور یہ گواہی ہو گئی، اور یہ گواہی ان گواہی دینے والوں کے لیے بھی بہت عظمت کا باعث ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ انہوں نے آپ کے مشن کے حوالے سے مشکلات، دوسرا فکر یہ تھا
کہ کاش اس وقت میں زندہ ہوں جب یہ لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. اللہ اکبر. تو اس پر آپ چونک گئے. تو آپ کو جو تعلق تھا اور جو لوگوں کی طرف سے رویہ سب ہمیشہ ملا تھا, پھر خدا کا اپنا کردار کہ کبھی کچھ ستانے والی بات ہی نہیں تھا, اور آپ ہمیشہ ان کے کام آئے تھے. ٹھیک. اور جو وہ اکرام اور اعزاز اس معاشرے میں آپ کو حاصل تھا, جو عزت حاصل تھی, کہ جب وہ مسئلہ آیا کہ کون تعمیر کعبہ کے وقت حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھے گا, اور اس پہ جھگڑا ہوا, تو اور یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی جو اب پہلی دفعہ اس دروازے سے داخل ہوگا اسی کو ہم حکم مانیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب نے یک زبان ہو کے کہا حاذا الامین و رضی نہ ہو, یہ ہمارا تو یہ امین ہے, ہم راضی ہیں اس پہ. اور پھر جو آپ نے فیصلہ کیا, کیسا فیصلہ تھا کہ جس پہ جھگڑا ہو رہا تھا اور یہ خیال تھا کہ اس طرح کی باتوں پہ تو جھگڑے چلتے ہیں لمبے, وہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے تھے. لیکن آپ کا فیصلہ ایسا تھا کہ نہ صرف وہ جھگڑا ختم ہو گیا بلکہ باہمی الفت و مودت اور یکجہتی بڑھ گئی. اچھا, یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ طے یہ ہونا تھا کہ ہم ان بڑے قبائل میں سے کس کو یہ حق ملے گا کہ کون نسب کرے گا, اور جو فیصلہ آنے والا کرے گا ہم اس کو مانیں گے. تو بجائے یہ فیصلہ کرنے کے کہ کون رکھے گا, آپ نے اپنی چادر بچھائی, خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اوپر اٹھا کے رکھا اور ان سے اٹھوا کے, تو فیصلہ تو یہ کرنا تھا کسی بھی حکم نے کہ ان قبائل میں سے کس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو نسب کرے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خود آپ نے ان سے اٹھوا کے اپنے ہی ہاتھوں سے نسب کر دیا, اور آپ ایک خاندان کے بھی نمائندے ہیں بنی ہاشم کے, لیکن باقی کوئی بھی اعتراض نہیں کر رہا کہ آپ نے تو یہ طے کرنا تھا, یہ بتانا تھا کہ ہم میں سے کس کا حق ہے, تو آپ آ کے بنی ہاشم کا ہی ایک فرد جو ہے اٹھا کے اس کو اپنے ہاتھ سے نسب کرتا ہے. تو یہ آپ کی مقبولیت تھی اس معاشرے میں. وہاں اس معاشرے کے بارے میں یہ کوئی کہہ دے کہ آپ کو یہ نکال دے گا, تو یہ بات تو چونکنے والی تھی شیخ. ہاں بالکل چونکنے والی تھی. اور ویسے آپ نے جو کیا ان کو شریک کیا اس عمل میں, اور وہ سارے اٹھانے والے تھے, تو انہیں پتہ تھا کہ بھئی یہی ممکن ہے, بالکل صحیح, یہی ہو سکتا ہے. کتنا خوبصورت فیصلہ تھا, کتنا خوبصورت فیصلہ ہے. اور فیصلہ کرنے والے کی محبوبیت اور اس کی مقبولیت اور اس کی عزت کا دلیل ہے. تو آپ نے چونکنا تھا. اور اسی لیے آپ کے لفظ یہ تھے جواب میں, سوال یہ تھا ورقہ سے, اوا مخرجیہم, کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ وہ جو پیغام آپ لائے ہیں نا, وہ جو دعوت ہے جو آپ نے پہنچانا ہے, جو کوئی بھی ویسی دعوت لے کے آتا ہے تو اس کے ساتھ دشمنی یہی سلوک کرتے ہیں, اور یہی سلوک ہوتا ہے. اور کہا کہ اگر میں زندہ ہوا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. یہ ایمان قبول کرنے کی نشانی ہے یہ فکرہ. ہم حضرت ورقہ کے حوالے سے ایک خاص سوال, یہی جو آپ نے جہاں پہ بات پہنچی ہے, تو یہ ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ورقہ بن نوفل جو ہیں ان کے بارے میں, ان کے ایمان کے بارے میں کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں. ناظرین کرام, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین, اور ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے, وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن, اور بات بڑی ہی خوبصورت جو ہے وہ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے, ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل جو ہیں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف ایک تو تسلی تھی, گواہی تھی کہ جو آپ پر پیغام آیا ہے وہ پیغام وہی, اسی کا تسلسل ہے, اسی دین کا تسلسل ہے, لانے والا بھی وہی ہے. دوسری بات بڑی اہم جو آپ کی گفتگو سے ہمیں نظر آئی اور محسوس ہوئی کہ وہ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ, یعنی وہ مصائب کا اور پریشانی کا جو وقت ہوگا, اور جب آپ بڑے استقامت والے ساتھیوں کی ضرورت ہوگی, اس وقت اگر میں ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا, اگر میں ہوا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو یہ جو ان کے ایمان کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. یہ بالکل اس سے سب ان کی جو گواہی ہے کہ آپ رسول ہیں, یہ ایمان پہ رسالت ہے, پھر ساتھ دینے کا وعدہ بھی ہے, پھر ساتھ دینے کا وعدہ بھی ہے. تو وہ بھی اسلام قبول کر لیا انہوں نے بھی. تو بزرگوں میں انہی کا نام ہے سب سے پہلے. صحیح. اور کیا کوئی ایسی روایت ہے جس سے حضرت ورقہ بن نوفل کی آخرت یا ان کے فیصلے کے بارے میں ہم کچھ جان سکیں؟ میرے ذہن میں اس وقت یہ تو نہیں ہے, لیکن مجھے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کا منشا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا, دین حنیف کے پیروکاروں میں سے وہ بھی تھے انشاءاللہ العزیز. اور وہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمیشہ اسی طرح کا رہا جیسے اپنائیت کا ہوتا ہے.
اور ویسے بھی شاید جیسے قرآن مجید نے بھی کہا کہ جو وہ قوم جو یہودی نصارہ اور دیگر ہیں لوگ، ان کا توحید پر فیصلہ ہوگا، وہ ابھی تو آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، تو ابھی ان پر بھی اس طرح کی جو ہے وہ ایمان لانے کی شرط جو ہے وہ موجود نہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے ورقہ بن نوفل کے سب جواب پہ غور کریں، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی وہ پہچان گئے، وہ پہچان گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کہ ہاں بہت ساری ان کی امت میں بنی اسرائیل میں آ گئی باتیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ کتاب تورات جو پڑھتے تھے جو آپ پہ نازل ہونے والی ہے، تو اس میں تو توحید ہے، اس میں تو کوئی اور چیز نہیں۔ اور ویسے انجیل میں بھی اندر کہیں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اللہ اکبر، کہیں نہیں ہے، اس وقت یہ موجودہ جو میں بھی نہیں ہے، محرف ہے اس میں بھی اس میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ ٹھیک، کہیں اتنا مل جائے گا کہ میں نے اپنے باپ سے یہ مانگا، لیکن وہاں یہ بھی ملتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، ٹھیک، یہ موجودہ میں بھی ہے۔ تو اس اور لیے یہ باپ کا ترجمہ بھی تو انہوں نے کیا ہے نا، انہوں نے کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ غور کیجئے کہ انہوں نے کیوں عیسائیت قبول کی تھی، بت پرستی سے نفور ہو گئی، بالکل ظاہر ہے، اور وہ بت پرستی بھی چھوڑ چکے، اور اللہ اور اس کے رسولوں پہ، فرشتوں پہ، آخرت پہ ایمان بھی آ گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دے دی اور ایمان بھی لائے، اور ساتھ بھی جڑ گئے کہ میں ساتھ ہوا تو میں کروں گا، بالکل صحیح، انصروں کا نصر معزرا، اچھی طرح مدد کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ واضح ہوگی بات۔ واضح ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد یعنی یہ الفاظ سنے آپ نے، تسلی، وہ جو آپ کے اوپر ایک کیفیت تھی وہ رفع ہوئی، آپ واپس جاتے ہیں، اور اب وہ جو سلسلہ ہے کار نبوت کے حوالے سے، تو سیدہ تو پہلے دن ہی مومن ہو گئیں، اسی وقت ہی، وہ تو پہلے ہی مومنہ تھیں، اب آپ کی اولاد بھی ساری، تو خود آپ کے گھر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، کہیں شاید میں نے پڑھا ہے کہ جب دونوں حضرت خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا، یہ کیا اس کی حقیقت ہے؟ حضرت علی دیکھیے، حضرت عباس کی روایت ہے یہ، تو عفیف الکندی نے پوچھا ان سے، دیکھا نا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئے ہیں، پھر ایک خاتون آئی ہے، پھر ایک وہ آئے ہیں بچہ آیا ہے اور ایک نوجوان آیا ہے، تو یہ سارے شریک ہو گئے ہیں، تو اس نے پوچھا ما ھذا الدین یا عباس، اللہ اکبر، یہ کیا دین ہے؟ تو اور ومن ہوں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ وہاں تو یہ نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت عباس نے بتایا کہ میرے بھتیجی ہیں یہ، اور یہ ان کی بیوی ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ میرا دوسرا بھتیجا ہے نوجوان۔ کہتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام لایا ہوں، اور پیغام یہ ہے کہ ایک اللہ کی پوجا کرو، پرستش کرو، اور یہ عبادت کا طریقہ ہے ان کا۔ تو عفیف الکندی اس وقت تو چپ ہو گئے، لیکن جب بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ بار بار ایک ہی حسرت کا اظہار کرتے تھے کہ لو کنت رابعا، اللہ اللہ، کہ میں چوتھا ہوتا۔ یہ سب جو اسبقیت کی بات ہے، سابقون میں شامل ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی بات۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو سابقین میں سب سے پہلے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، بلکہ غلام سمیت، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت صدیق اکبر سے جو آپ کا تعلق ہے قربت کا، آپ نے جو کیفیتیں ہیں اپنے اہلیہ سے گھر آ کے، اور جب باہر انٹر ایکشن ہوا، دوسروں کے ساتھ رابطہ ہوا، تو وہ دوستوں کے ساتھ، تو حضرت صدیق اکبر سے وہ کیفیت شیئر کی۔ اچھا، یہ جو اس میں بڑی لطیف بات ہے جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غالباً دوسری وحی میں کہا گیا کہ آپ اٹھیے اور فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، اور پھر انذر عشیرتک الاقربین بھی موجود ہے، تو آپ نے جو دعوت دینا شروع کی، کیا اس سے پہلے آپ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مومن ہو چکے، اسلام لا چکے، حضرت ابوبکر بھی ایمان لا چکے، یعنی جو قریبی حلقہ تھا آپ کا وہ سارا آپ کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ نے دعوت جو ہے وہ خاندان کی طرف، اور اس کے بعد پھر ہاں فستا بما تؤمر کی بات بعد میں پھر آتی ہے، وہ سب کے لیے خاندان کا پہلے آ گیا، خاندان کو آپ نے سب نے کو اکٹھا کیا، لیکن دوست جو ہے قریبی وہ تو آ گئے تھے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور دوستی اسی کی برکت ہے نا یہ ساری، سبحان اللہ۔ اور حضرت صدیق اکبر بھی دوستوں میں سے، مردوں میں سے دوسری وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ بیان کرتے ہیں بعد میں کوئی مدحیہ لفظ تعریف کرتے ہیں
تو جو جس طرح کے لفظ حضرت صدیقہ، حضرت طاہرہ، خدیجہ کے بارے میں استعمال کیے، انہی سے ملتے جلتے اسی طرح کے الفاظ اور اسی طرح کے جذبات ادھر بھی ہیں کہ جب سب نے میری تکذیب کی تو صدیق نے میری تصدیق کی، جب سب نے لوگوں نے اپنا مال روکا تو صدیق نے مجھ پر اپنا مال اٹھایا، اور کسی اور کی صحبت ایسی نہیں جس نے مجھے اتنا فائدہ پہنچایا ہو. سبحان اللہ. اور یہاں تک بھی فرمایا کہ کوئی بندہ نہیں جس کا کوئی احسان ہو مجھ پہ، اللہ. لیکن میں نے اس کو احسان کا بدلہ اس سے بہتر نہ دیا ہو سوائے ایک کے، وہ صدیق اکبر ہے، وہ اللہ دے گا بدلہ ان کا. تو یہ بات آپ کی بڑی شاندار ہے کہ ایک گھر کے اندر آپ کی اہلیہ اور باہر آپ کے دوستوں کا حل دونوں نے تقریباً ایک جیسا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب فوری طور پر آپ پر ایمان لانا، آپ کا ساتھ دینا، اپنے مال کو آپ پہ لوٹانا، اور ہمہ وقت ہر طرح کے معاملات کے لیے تیار رہنا، صبر استقامت جو ہے. اچھا شیخ، اس سے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ جو ہے وہ اعلان نبوت کے بعد ظاہر ہے ایک دم جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جو حالات پیدا ہوئے، تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پھر اس وقت تو بہت ہی مشکل مرحلہ شروع ہو گیا، یہ سارے خاندان کا امتحان شروع ہو گیا. تو یہ ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ آپ کی بیٹیوں کو جو ہے وہ ابو لہب کے بیٹوں سے ان کا نکاح ہوا تھا، اور اس کی طرف سے یہ اذیت ناک پیغام بھی ملا طلاق کے حوالے سے. تو ایک تو یہ مشکلات کے زمانے میں سیدہ کا کردار کیا رہا؟ یہ پہلی ایک مشکل اور آئی جی. اور وہ مشکل یہ تھی کہ کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اچھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ ہو گئی جو صحیح حدیثوں میں آتا ہے. یہ پہلی وحی کے بعد کی بات ہو رہی ہے؟ پہلی وحی کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے بعض اوقات یہ اس طرح کا خیال دل سے گزر جاتا تھا، یہ دیکھیے روحانی لذتوں کا فراق ہے نا یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو گرا دوں اوپر سے. کبھی کبھی اس طرح انتظار اتنا شدید تھا، اور وہ ایسے ہر مرحلے پہ ایک تو جبریل امین آ کے تسلی دیتے تھے کہ آپ لا تحزن انک لنبی، یہ بات کہ آپ نبی ہیں، آئے گی بھائی. اور دوسری گھر میں سنبھالنے والی سیدہ کائنات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہر طرح کی اس کیفیت میں انہوں نے ساتھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان جو تھا یقین تھا. جس طرح آپ جبریل کہتے ہیں یہی بات ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی سنبھالا. ٹھیک. اور انہی دنوں میں پہلے زملونی اور اس کے بعد دثرونی دیکھیے وہ بھی انہی کا ہے. صحیح. دیکھیے، اور پھر اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اب وہ مشن پھیلانے کی بات آ رہی ہے. جنہوں نے پہلے ساتھ دینا تھا وہ تصدیق کر کے شامل ہو چکے. اب یہ انذر کی بات ہے. پھر اس میں یہی ترتیب ہے، یہی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے گھر والوں سے شروع کریں آپ اچھائی. صحیح. تو وانذر عشیرتک الاقربین، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت اہتمام کیا. سب کو دعوت پہ بلایا اپنے گھر والوں کو. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ جا کے ایسے ہی اعلان کر دیا ہو. صحیح. آپ سلیقہ مندیاں دیکھیں. سب کو دعوت پہ بلایا، یہ محبت کا اظہار ہے، اکرام ہے، دوسروں کی عزت کا خیال ہے. اور جب وہ دعوت میں سب آئے تو پھر آپ نے بتائی بات اور یہ کہا کہ میں جو تمہیں اس دن سے ڈرا رہا ہوں جو یقینی آنے والا ہے. صحیح. اور ایک اللہ کی بات کی، ایک اللہ کی عبادت، اور میں رسول ہوں. تو اس پہ جو مثبت رد عمل تھے وہ تو تھے گھر والوں کے. اس میں حضرت علی دوبارہ کھڑے ہوئے اگرچہ وہ پہلے ایمان لا چکے تھے کہ میں ساتھ ہوں. کون ساتھ دے گا؟ تو میں ساتھ ہوں. تو آپ نے فرمایا ہاں. لیکن ایک رد عمل منفی تھا اور وہ بدقسمتی سے ابو لہب کا تھا. خاندان میں کسی نے سوائے ابو لہب کے منفی رد عمل نہیں دیا. صحیح. لیکن ابو لہب نے دیا، ابو لہب نے دیا. وہ جو ابو سفیان بن ایک حارث ہیں آپ کے ایک چچا زاد بھائی، حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ان کی طرف سے بھی ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ کہ بعد میں انہوں نے حج میں کی ہے. ٹھیک. لیکن وہاں کا کوئی ریاکشن وہاں خاندان کے اندر وہاں کوئی ریاکشن ان کا منقول نہیں ہے. حج کی ہے لیکن پھر اس کا ازالہ کرنے کی بھی پوری کوشش کی ہے انہوں نے. صحیح. ابو سفیان بن حارث نے. ہاں. اور وہ حارث کے اکیلے بیٹے نہیں تھے، عبیدہ بن حارث بھی تھے. ظاہر ہے. اور وہ عبیدہ بن حارث وہی ہیں کہ وہ بدر کے موقع پہ شہید ہوئے. اللہ اکبر. اور جب زخمی حالت میں ان کو لا کے اللہ کے رسول جن کو سب سے پہلے آپ نے مبارزت کے لیے بھیجا ہے 3 لوگوں کو،
تو وہ اپنے خاندان کے 3 لوگوں کو، حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث. تو عبیدہ بن حارث جب زخمی ہے تو ان کو لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور پوچھا کیا حال ہے. تو جناب عبیدہ نے، آپ ذرا دیکھ لیں کیا کیفیت ہے ایمان کی، جناب عبیدہ نے اپنے رخسار آپ کے پاؤں پہ رکھ دیے. اللہ اللہ اللہ. کیسے کیسے لوگ ہیں. تو یہی تھے، نوفل بن حارث بھی تھے، عبیدہ بن حارث بھی تھے، اور یہ بھی تھے ابو سفیان بن حارث بھی تھے. اور پھر ابو سفیان بن حارث نے، چونکہ تذکرہ آ گیا ہے اس کو ہم کر دیں کہ یہ وہ آدمی ہیں کہ جب حنین میں سارے بھاگ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے بھاگ جو تھی وہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی اپنے پاس، اور وہ پیچھے لانے کی کوشش کر رہے تھے. ابو سفیان بن حارث ہے. یہ اللہ نے پھر جب قبول کر لیا، اور وہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو بھرا ہوا کفر تھا جن دلوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی سے وہ مسلمان مومن ہوئے. اللہ اسی کی وجہ سے ہوئے. وہ تو ہمیشہ وہی سلسلہ جاری تھا. بالکل صحیح. تو وہاں ابو لہب نے البتہ بہت ہی منفی رد عمل کا تذکرہ کیا، بلکہ جو لفظ منقول ہیں وہ بڑے اس میں ایک طرح سے نفرت کا اظہار بھی ہے. لہٰذا جماعتنا یا فلان، اللہ. تو آگے بری بات بھی کہہ دی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتوں کی بات کہ یہ کسی کام نہیں ہے، آپ نے برا تو نہیں کہا، کوئی گالی تو نہیں دی، یہی کہا نا یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے، حقیقت بیان فرمائیے. بیان فرمائیے. لکڑی کے خود گھڑے ہوئے بت یا پتھر کے بنائے ہوئے بت، یہ کیا بدل سکتے؟ اپنے ہاتھوں سے آپ نے گھڑے اور ان سے آپ مانگ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کے سارے مسئلے حل کر دو اور یہ نعمت دے دو. تو اللہ کے رسول سے اتنی کہا، یہ گراں گزرتی تھی ان پہ. اور قرآن نے بھی کہا ہے نا کہ یہ جو لوگ ہیں وہ والذین اتخذوا من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. یعنی یہ جو محبت اللہ کا حق ہے اصل میں یہ محبت ان سے کر رہے ہیں. ان سے کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو ان کے اسے کہے گا کہ نہیں یہ نہیں بلکہ ایک اللہ، تو اس سے نفرت بھی شدید ہو جائے گی ان کی. تو وہ ابو لہب کی ہو گئی. اور اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے 2 بڑی جو صاحبزادی ہیں، تفصیل آئے گی آگے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے مشورے سے، وہ حضرت خدیجہ کے بھانجے ابو العاص ابن حکم، ان کو کے عقد میں ان سے شادی ہو گئی، بعد میں چلی بھی گئی. اور 2 جو ان کے بعد تھیں، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، ان کا عتبہ بن ابی لہب اور عتبہ بن ابی لہب سے نکاح ہوا. میں شیخ اسی پر دوبارہ واپس آتا ہوں، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں اور اس کے بعد ہم دوبارہ اسی بات سے شروع کرتے ہیں. ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بڑا اہم پروگرام اور پروگرام کا بڑا اہم حصہ آپ سن رہے ہیں. بہت سارے سوالات کا جواب انشاءاللہ مل رہا ہے. تو ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، اور بات بڑی اہم مرحلے میں داخل تھی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی اور خاندان والوں کے سامنے حق کا پیغام رکھا، تو باقی سارا خاندان تو اگرچہ وہ قبول نہیں کر رہے لیکن کوئی منفی جواب نہیں ہے. اور جس کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کی رشتہ داری بن رہی تھی، یعنی آپ کی 2 بیٹیاں، اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا نکاح ہو چکا تھا، تو اس کی طرف سے سب سے زیادہ تکلیف دہ جواب آیا. اس پر ہم شیخ محترم سے جان رہے تھے. جی شیخ ارشاد فرمائیے. تو 2 جو صاحبزادیاں ہیں، سیدہ رقیہ، وہ عتبہ بن ابی لہب سے اس کا نکاح ہوا تھا. ٹھیک ہے، نکاح ہے. نکاح ہے. اور سیدہ ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. پھر جب یہ بات آگے زیادہ بڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے منع کرنا شروع کیا، تو اس پہ اتنا تکلیف ہوئی ابو لہب کو، اس لیے کہ وہ تو بہت محبت کرتے تھے، تو رد عمل بھی اسی کے مطابق تھا، بتوں سے محبت کرتے تھے. تو انہوں نے یہ کہا بیٹوں سے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ابو لہب سے پہلے ام جمیل نے، اس کی بیوی ہے، بیوی جو ہے، اس نے، وہ بہت زیادہ عناد رکھتی تھی شاید، تو اس نے ابو لہب کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور ان دونوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہمارا تم سے تعلق ختم. ماں نے کہا میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی،
کوئی تعلق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دو۔ اچھا شیخ، یہاں پہ ایک چونکہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو معروف ہے کہ 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور سیدہ کی عمر زیادہ تھی، اور پھر ان کی آپ کے ہاں جو اولاد ہوئی تو پہلے 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیدہ زینب پیدا ہوئیں، اس کے بعد رقیہ، ام کلثوم، اور آخر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تو یہ جو عمر کا معاملہ لایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اتنی بڑی بھی ہو گئیں کہ ان کا نکاح بھی ہو گیا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اعتراض ہی کرنا ہو تو اور بات ہے، ورنہ یہ اندازہ ہو سکتا ہے آرام سے کہ اس زمانے میں کوئی منع حمل کے ذرائع تو نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 1 سال کا وقفہ بھی ہو تو بھی، 1.5 سال کا وقفہ بھی ہو تو بھی، اس حوالے سے سیدہ فاطمہ کی شادی سب سے آخر میں ہوئی، اور وہ جا کے وہاں ہوئی مدینہ میں۔ باقی جو تھیں، اب سیدہ زینب کی شادی ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، اور سیدہ ان کی خدیجہ کی زندگی میں، اور سیدہ رقیہ کی بھی ہوئی ہے، لیکن یہ اسی ترتیب سے آئیں۔ اور عرب میں خواتین جلدی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، اور پھر کم سنی کا نکاح وہاں کوئی کم سنی کا نکاح، اور پھر جب بلوغت تک پہنچ جائے تو رخصتی، یہ نارمل ہے۔ یعنی یہ ابھی نکاح تھا، رخصتی تو نہیں تھی ابھی، وہ آپ کے گھر میں ہے۔ یہی سیدہ عائشہ کا ہوا ہے، جی بالکل ایسے ہی معاملہ ہے۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی، اور وہ بلوغت تک پہنچنے کی عمر ہے۔ اور میڈیکل سائنس اس پہ گواہی دیتی ہے کہ آپ یہ چھپاتے ہیں چیزیں، ورنہ ان کی رپورٹوں میں موجود ہے کہ جلدی جو اولاد ہو جاتی ہے تو وہ خواتین کی صحت کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں رہتا۔ اگر شروع ہو جائے سلسلہ اولاد کا جلدی چھوٹی عمر میں، تو وہ پھر ان کی جتنی اولاد بھی آگے ہوتی جائے ان کی صحت پہ کوئی منفی اثرات نہیں پڑتے۔ اور ایک خاص مرحلہ آتا ہے جب ذرا زیادہ عمر ہو جائے تو اس کے بعد پھر اگر اولاد ہو تو پھر وضع حمل میں بھی دقت ہوتی ہے، پھر وہ سیزیرینز ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے یہاں دستور تھا، ان کا دستور تھا، اسی طرح سے ہوا۔ اور سیدہ رقیہ کی شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی تھی بعد میں، وہ بھی پہلے تو انہوں نے سیدہ رقیہ کو اور سیدہ ام کلثوم کو طلاق دلوائی، ٹھیک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ سمجھا ہوگا نا کہ جی ہم نعوذ باللہ من ذالک اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ اس میں کوئی تکلیف پہنچے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہبی گھرانے سے بچانا تھا ان رخصت ہو کے اور سیدنا عثمان کو یہ اعزاز بخشنا تھا کہ یہی دونوں بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آنا۔ اور یہ بھی ایک بات دنیا کے سامنے واضح ہونی تھی کہ جو مشکلات آئی ہیں رسالت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ساری مشکلات خود آپ کے خاندان پہ ایسی آئی ہیں کہ جناب حضرت عثمان کو اور حضرت سیدہ رقیہ کو ہجرت کرنی پڑی ان مشکلات کی شدت کی وجہ سے۔ اس سے پہلے یہ جو ابو لہب کے خاندان نے کیے یا اس نے اپنے بیٹوں کو کہا، تو یہ بھی تو ایک تکلیف کا خیال یہی تھا، تکلیف پہنچانے کے لیے پہنچائی تو انہوں نے تکلیف ہے، لیکن تو اللہ نے اپنی رحمت فرما کے ان سے آزاد کروا دیا، اور کتنی خوبصورت جوڑی بن گئی سیدنا عثمان اور سیدنا عثمان کا جو سلسلہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بیٹی کے انتقال کے بعد کہ میری 10 اور ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے کے ساتھ، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو خوبصورت جوڑی بننی تھی، لیکن ان دونوں نے مل کے وہ ساری تکلیف سہی۔ اور آپ دیکھیے دونوں والدین جب رخصت کر رہے ہوں گے ہجرت کے لیے سیدنا عثمان کو اور رقیہ کو، اور وہ کہاں جا رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہاں سے اٹھ کے ہم آج کل چلے جاتے ہیں دور، ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں یا مشکل ترین سفر ہے، وہ تو سفر ایسا ہے جس میں سمندری سفر بھی شامل ہے، پھر وہ جا کہاں رہے ہیں؟ درمیان میں سمندر ہے، پورا عبور کرنا ہے اور وہ کشتی پہ کرنا ہے۔ اس دفعہ کے حالات، یہ جو موجودہ حالات ہیں ایسے نہیں ہے، پھر جانا اور پھر کوئی خبر نہیں مل سکتی کہ وہاں کیا حالات پہنچے، اور جانا کہاں ہے؟ افریقہ میں، اللہ غالوں کے ملک میں، جہاں وہاں رہے تو رخصت کیا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی، کیا کیا سہا ہے سب نے، اور خود سیدہ خدیجہ نے بھی کیا کیا برداشت۔ ظاہر ان کی اولاد الخت جگر، وہ بھیج رہی ہیں ان کو اور وہ جا رہی ہیں تو کس کیفیت میں جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری تکلیفیں دیکھی ہیں اس گھرانے نے اور دوسروں سے بڑھ کے دیکھی ہیں، اور لوگوں کو جتنی تکلیفیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اس سے زیادہ دیکھنی پڑی ہیں۔
طعن بھی، تشنیع بھی، استہزاء بھی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ جو آج کل جس کو اقتصادی مقاطع کہتے ہیں، اکنامک وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کیا جا رہا ہے، بائیکاٹ اور محاصرہ کیا جا رہا ہے، وہ شروع ہوا تھا وہیں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، کہ جس میں یہ طے کیا گیا دیکھ کے کہ یہ باز نہیں آتے لوگ، یہ اسلام قبول کر لے رہے تو واپس نہیں آتے، ہم روک رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں. فرعون زمانہ اس وقت کا جو ہے جب ابو جہل یہ دیکھتا ہے کہ ہماری پوری کوششوں کے باوجود تعداد کی بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں سے زبردستی لکھوایا، ان کو مجبور کیا اس معاہدے پر. وہی میں کہتا ہوں کہ پھر تنگ آ کے یہ کہا کہ بھئی ختم کرو، نعوذ باللہ. اور جناب ابو طالب سے آ کے کہا کہ ہمارا کوئی اور نوجوان لے لو نا، اس کو اپنا بیٹا بنا لو. اور میں قربان جاؤں، یہ کسی ایسا عظیم خاندان ہے، اگرچہ ایمان نہیں لائے ہیں لوگ اس وقت، اکثریت ابو طالب تو نہیں لائے، باقی بھی اکثریت نے، لیکن جناب ابو طالب نے بات کیا کی ہے، خدا کی قسم ایسی جواب ہے. اور وہ بات کہیں بھی صحیح اور قصیدے میں بھی کہی، کذبتم ببیت اللہ نبذی محمدن ولما نقاتل دونہ وننازلی. اللہ کے گھر کی قسم، تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم چھوڑ دیں گے محمد کو، تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اس کے ارد گرد ہم اپنی جانیں قربان نہیں کریں گے، اور تم میں سے ایک ایک کو کہہ کے لڑائی نہیں کریں گے. تم اگر لڑائی شروع کرو گے تو ہم تمہیں دعوت دیں گے، آؤ لڑ لو، ایک ایک کر کے آ جاؤ، اور سارے آ جاؤ. قسم تم. اور اسی میں یہ بھی کہا بھائی ابھی ایسا یستسقی الغمام بوجہہ. دیکھا آپ نے کیسا عظیم خاندان ہے. وہ خوبصورت سفید. تمہارا کون سا نوجوان ہے جو پاسنگ بھی ہو سکتا ہے میرے بھتیجے کا؟ ابھی ایسا یستسقی الغمام بوجہہ. وہ خوبصورت چہرے والا سفید، جس کے چہرے کو واسطہ بنا کے بارش طلب کی جاتی ہے، شمال الیتامى عصمۃ للارامل. اور سیرت یہ ہے کہ یتیموں کا رکھوالا وہ ہے، یتیموں کا خبرگیری کرنے والا وہ ہے، اور جن کا خاوند نہ ہوتا ہے، مر جاتا ہے عورتوں کا، ان کی عزت کی حفاظت کرنے والا وہ ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم ساتھ کیسے نہ دیں. یلوذ بہ الہلاک من آل ہاشم، کہ آل ہاشم میں سے جو بھی ہلاکت کا شکار ہونے لگتا ہے تو ان کی پناہ میں چلا جاتا ہے. اور پھر وہاں اس میرے بھتیجے کی عظمت دیکھو کہ وہ وہاں پناہ گزین نہیں ہوتا، وہم عندہ فی نعمت و فواضل، تو ان پہ نعمتوں اور احسانوں کی بارش ہوتی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے یہ ابو طالب ایمان نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عظیمہ جو ہیں، خصائل عظیمہ، ان کی گواہی ہے جو وہ دے رہے ہیں. اور جیسے آپ نے اشارتاً کہا تھا، ساتھ کیسی دیا ہے؟ سارے خاندان نے دیا، اور وہ بھی جو مسلمان نہیں ہوئے. اور ابو جہل نے یہ کہا کہ لکھو یہ صاحب کہ لا تناکحوہم، ان سے نکاح ختم، ان سے لین دین ختم، ان کو نہ کوئی رشتہ دو، نہ ان سے لو، ان سے کوئی چیز نہ خریدو، نہ ان کو بیچو، تاکہ بھوکے مریں. اللہ اکبر. اور اس وقت اتنی شدت کے بعد بھی وہ خاندان جو ہے، ایسے نہیں فرمایا تھا کہ میں بہترین خاندان سے مجھے منتخب کیا اللہ نے، وہ سارے خاندان نے ساتھ دیا. اور جا کے جب دیکھا کہ حملہ کر کے یہ کریں گے، اور تو جناب ابو طالب نے پورے دفاع کا انتظام کیا اور کہا چلو پھر شیب ابی طالب معصور ہو جاتے ہیں کہ جو محفوظ جگہ ہے، اور اس میں ایک آدھ راستہ ہے داخلے کا، اس کی ہم حفاظت کر لیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے گئے. اور جناب ابو طالب نے آپ کی حفاظت کا یہ بھی انتظام کیا. یہ خدشہ تھا کہ کہیں آ کے کوئی رات کو دھوکے میں ہم سوئے ہوئے ہوں، تو پہرے داری بھی تھی، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ رات کے پہلے حصے میں جہاں آپ کو سلاتے تھے بستر بدل دیتے تھے اور خود سوتے تھے یا اپنے کسی بیٹے کو سلا دیتے تھے. یہ تو بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی، خاندان کا ساتھ. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم سیدہ جو ہے ان کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مدد کرنے والے یا اس وقت بھی ان کافروں کا مقابلہ کر کے، اگرچہ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو وہ لوگ جیسے حضرت حکیم بن حزام جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی پھوپھی کے لیے جو ہے وہ اناج لے کے آئے، تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں دوسروں سے وہ کسی طرح پہنچانے کی کوشش کرتے. تو سیدہ کا کردار اس زمانے میں خاص طور پر، وہ تو بڑی متمول خاتون تھیں اور بڑے آسائش میں رہیں شروع سے ہی، ہمیشہ سے ہی. یہ انتہائی مشکل زمانہ آیا، تو اس میں ان کا کیا کردار ہمارے سامنے آتا ہے؟ سچی بات ہے
اس انسانی تاریخ میں کوئی محبت ایسی نہیں ملتی میاں بیوی کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ سیدہ خدیجہ اگر چاہتی تو باہر رہ سکتی تھی، اور اس خاندان سے ہاں الگ ان کا اپنا اثر رسوخ بھی تھا، اثر رسوخ بھی تھا، اس کے باوجود ساتھ دیا ہے۔ اور وہ سارے کے سارے 3 سال جس میں پتے تک کھانے کی نوبت آئی ہے، سیدہ خدیجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے۔ عمر بھی دیکھ لیجئے، اور ساری زندگی جس ناز و نعم میں رہی ہیں وہ، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ لیکن یہ محبت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کو بھی اذیتیں برداشت کرنی پڑی ایمان لانے والوں کو، رسول اللہ کی بیٹیوں کو تو کم سنی میں سب کچھ بھگتنا پڑا۔ بھوک کی یہ شدتیں جو ہیں کہ جس میں کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں وہ پھر درختوں کے پتے بھی ختم ہونے لگ گئے، اور وہ پتے کون سے کوئی وہاں خوبصورت درخت تھے صحرا کے، شیب ابی طالب کون سے ہو گئے، کیکر، ببول، اسی طرح کے درخت، ان کے پتے کھا کھا کے گزارا کرنا پڑا، خشک چمڑے کو ابال کے پیا چوڑے گیا۔ کو ابال کے کرنا پڑا۔ تو یہ ساری، پھر یہ سارے کے سارے بھوک کا شکار بھی ہوئے، صحتوں پہ برے اثرات بھی ہوئے۔ مال تو موجود تھا لیکن کوئی خرید و فروخت نہیں انہیں دیتا تھا، انہیں دیتا تھا، کوئی بیچنے نہیں دیتا تھا، وہ اپنا پیرا کرتے تھے، کسی کو آ کے وہاں چیز بیچنے کی بھی نہیں تھی۔ اور یہاں تک کیفیت ہے کہ وہی جو بعد میں ایمان لائے یا باہر تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب قریب سے گزرتے تھے تو اندر بھوک سے بلکتے ہوئے شیر خوار بچوں کے رونے کی آواز سن کے ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تڑپتے تھے۔ اور یہ بات دیکھیے، یہ ایسا مقاطع ہو تو کتنے دنوں میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے جو کچھ موجود ہوتا ہے رسد، یہ 3 سال یہ بھگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کے بنی ہاشم نے، ان کے خاندان نے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ فرمایا آخری دور میں بھی، ڈاکٹر صاحب آخری دور میں بھی جانے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ پھر میں جو وصیتیں کی ہیں اس میں اپنے ذوی القربا کی احترام کی بات بھی کی ہے، ان سے محبت کی بات بھی کی۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑے لوگ ہیں، اور صحابہ نے کس طرح سے ان کا احترام کیا ہے کہ کات پڑتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تو جناب عباس سے کہتے ہیں کہ آج آپ استسقاء کی نماز بھی پڑھائیں گے اور دعا بھی مانگیں گے، اور خود کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مانگتے تھے، اب ان کے چچا کے ذریعے سے مانگ۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے نا یہ بات کہ اللہ کے ہاں بھی کیا درجہ ہے ان کا، یہ ساتھ دینے والے۔ شیخ محترم وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس، بات تو بڑی شاندار چل رہی ہے۔ شیب ابی طالب میں جو مشکلات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، خاص طور پہ ہم اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ انتہائی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ جو ہے اس نے تو مشکلات اور بھی دیکھیں، وہ ان پہ حضرت ابو طالب رضی جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کثیر العیال تھے اور کافی مشکل زمانہ بھی ان پہ آیا، لیکن یہاں تو بڑی جو ہے وہ راحت کی زندگی تھی۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم مزید اگلے پروگرام میں آپ سے مزید معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور یہ ساری باتیں سن کر جو میرے ذہن میں کوئی سبق میرے لیے، آپ کے لیے، میری معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے جو ابھرتا ہے، ایک روشنی ہے سیدہ کے کردار میں خاص طور پر، اور ایک ایسی مثالی بیوی جو انتہائی متمول ہیں، اور جب انہوں نے ظاہر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شادی کے لیے منتخب کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انتہائی باکمال شخصیت ہیں، کردار، اخلاق، عالی نسب ہونے کے اعتبار سے، پھر کاروباری فراست اور دیگر خوبیاں جو ہیں۔ پھر وہ زمانہ آتا ہے کہ مشکلات کا آغاز ہوتا ہے، جہاں اعزاز ہے کہ آپ نبی کی بیوی ہیں، وہیں یہ مشکل بھی فوراً ہی ساتھ شروع ہو جاتی ہے کہ محبوب ترین جو لوگ ہیں وہ لوگوں کے نزدیک انتہائی مبغوض ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، بیٹیوں کو طلاق دی جاتی ہے، اور طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ آپ کا گھر جو ہے اب ہر وقت وہ ایذاء کا مرکز بنا ہوا ہے، لوگ اس پر طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے استہزاء، اور بلکہ بعض ایسی روایات ملتی ہیں کہ گھر کے اندر پکتے ہوئے کھانے تک محفوظ نہیں ہیں، اور آپ کے راستے محفوظ نہیں ہیں، آپ کے گھر کے راستوں میں جس طرح سے کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو محصوری کا زمانہ ہے خاص طور پر، یہ کسی ایسی خاتون کے لیے جو انتہائی متمول ہو، اس کے لیے یہ وقت آئے کہ وہ پتے ابال کر خود پیے اور اپنی اولاد کو پلائے، یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ نے اپنی جان تو دے دی ہے،
اپنے شوہر کا ساتھ اس باکمال انداز سے دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے مثال ہیں، اور ہماری جو خاندگی زندگی اور عائلی زندگی ہے ہماری بیٹیوں بہنوں کے لیے، شادی شدہ خواتین کے لیے یہ ایک شاندار مثال ہے کہ شوہر پر مشکل آئے تو اس کا اس طرح سے ساتھ دیا جاتا ہے جیسے سیدہ خدیجہ نے ساتھ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ مزید معلومات کے ساتھ، بہت سارے سوالات کے ساتھ، اور اسی طرح بہت ساری ایسی گتھیاں جو سلجھتی نہیں پاتی تھیں ان کے جوابات کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیا نکھار بصیرت کا میلی دنیا میں، جہاں سے خوشبوئے توحید پھیلی دنیا میں، یہ اہل بیت مطہر کے گھر کا آنگن ہے، وفا کے پھول اور کلیوں سے مہکا گلشن